ان کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ پرانے لوگوں میں سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا آگ سے نجات دینے کا سلسلہ عروج پہ ہوتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا عنوان رمضان کی اہمیت ہے، اور رمضان کی اہمیت اور افادیت میں سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں تو آیت نمبر 183 سے لے کر 187 سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے تمام فائدے اور تمام اہمیت اور تمام قانون ہمارے لیے بتائے ہیں۔ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو۔ متقی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر رمضان کا کوئی فائدہ ہے تو وہ تقویٰ ہے، متقی ہونا ہے۔ مطلب لوگوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیک کام کی طرف رغبت دلانے کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کا ایک اور ترجمہ پرہیزگاری بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں، جب رمضان کے مہینے میں یہ جو 30 یا 29 دن ہیں ہمارے، جب اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ فجر سے مغرب یا آپ سحری سے افطاری کے اندر حلال چیزوں سے کھانے پینے سے بھی رک جائیں اور اپنی بیوی سے مباشرت کرنے پہ بھی رک جائیں، تو بغیر رمضان جو باقی 11 مہینے ہیں اس میں حرام چیزیں کھانے اور پینے اور نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے خود بخود رک جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ صحیح چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ غلط چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تیاری کرائی ہے کہ بھئی ہم نے نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرنی ہے، صرف اس 30 یا 29 دن۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اجر عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بنی آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں جس کا اسے 10 سے 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، بٹ روزے کا اجر میں ہوں، تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جاتا ہے جب روزے دار افطار کرتا ہے تو اسے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے تو کھانے کی لذت، اور دوسری لذت جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اسے روزے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب روزے دار سحری کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے فرشتے برکتیں بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ سحری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور سحری وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں باقی اہل کتاب کے روزوں سے منفرد کرتی ہے، کیونکہ پرانے لوگوں میں سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہ جب رات کو سوتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور مغرب پہ روزہ ختم ہو جاتا تھا، یا یہودیوں میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ تو
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کے بتائی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ رمضان کے مہینے کا قیمتی ہے، اور ایک ایک رات بھی رمضان کے مہینے کی قیمتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب افطار پہ بندہ بیٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ایک وہ جو روزے دار افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ، تیسرا مظلوم۔ تو ہم کیوں نہ ان نیکیوں کو کمائیں اور کیوں نہ ان دعاؤں کو مانگیں جو ہم اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، اور ہمارا رب ہر لمحے رمضان میں اسے قبول کرنے کو تیار ہے، بغیر رمضان بھی وہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا آگ سے نجات دینے کا سلسلہ عروج پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیام اللیل کرتا ہے، جو رمضان میں رات کی نماز پڑھتا ہے، جو رات کی عبادت کرتا ہے، جو رات کی تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان کے اندر، وہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن رمضان میں رات کو نفل ادا کر رہے تھے تو تمام لوگ ان کے پیچھے شامل ہو گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمودار نہیں ہوئے، اور وہ فجر کے وقت آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں آج اس لیے نہیں آیا تاکہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند آئی ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور ایمان کی حالت میں رات کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلی پوری زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اور ہم سب کو کیا چاہیے؟ تو یہی اجر اور یہی ثواب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے تمام ایمان والوں کو کہ وہ مغرب کی نماز سے فجر کی اذان تک اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، جو کہ دوسری امتوں کے لیے منع تھا۔ لیکن ہماری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مغرب سے فجر تک، جب تک سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ مباشرت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم کو ساری آسانیوں کے ساتھ ہمیں اس امتحان کے اندر تمام سہولیات دینے کے بعد ہمیں یہ امتحان پاس کرنے کا کہا ہے۔ اب یہ آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں، یا اس کو باقی مہینوں کی طرح انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا، اسکرین کے ساتھ گزار دیتے ہیں، یا ہم یہ قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادات کے ساتھ صدقہ خیرات کر کے اور اللہ کا دین مستند عالموں سے سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں اور شیطان کے چنگل سے نکل جائیں۔ ایک اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کہ اس مہینے میں جو شیاطین جو انسانوں کو اور جنوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ تمام بنی آدم کو آسانی ہو عبادات میں مشغول ہونے کے لیے اور صحیح راستے پہ آنے کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه